الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ گرامی قدر احباب، روئے زمین پر اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے، اور سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ جو مسجد کی ہے وہ مسجد حرام کی ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ تین مسجدیں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے اور برکت والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے روئی زمین پر کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ پھر میں نے پوچھا، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان مسافت کتنی ہے، یعنی کتنے سال بعد بنائی گئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ 40 سال ہے، یعنی 40 سال بعد اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ بنایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے بنایا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو بنایا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا طوفان نوح کے بعد، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، مسجد حرام کو بنایا، اسی طرح مسجد اقصیٰ کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام نے بنایا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے، انبیاء نے بنائی ہے اور بادشاہوں نے بنائی ہے، مسلمان بادشاہوں نے بنائی ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہرا گنبد ہے وہ صرف مسجد اقصیٰ ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو قبۃ الصخرہ ہے، یعنی پیلے کلر کا جو گنبد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ ان دونوں کا نام نہیں ہے، مسجد اقصیٰ مکمل احاطے کا نام ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا مکمل احاطہ جو ہے 1,44,000 مربع کلومیٹر ہے۔ جہاں پر مسجد اقصیٰ بنائی گئی ہے، جہاں پر ہرا گنبد ہے، اس کا کل رقبہ 3,000 کلومیٹر ہے، اور جہاں پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا ہے، یعنی پیلے کلر کا جو گنبد ہے، یہ جہاں بنایا گیا ہے اس کا کل رقبہ جو ہے 800 مربع کلومیٹر ہے۔ تو مسجد اقصیٰ مکمل احاطے کا نام ہے، صرف ہرے گنبد کا یا پیلے گنبد کا نام نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے پورے مکمل احاطے کا نام ہے۔ مسجد اقصیٰ ایک بہت بڑی وسیع جگہ ہے جہاں پر بہت سارے مسجدیں ہیں، جہاں پر بہت سارے کمرے ہیں، بہت سارے مدرسے ہیں اور اس کے بہت سارے دروازے ہیں۔ تو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر لیتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے 4 مینار ہیں جسے مآذن کہا جاتا تھا، اس کے مختلف نام ہیں، جہاں اس وقت کے حساب سے لوگ اس پر چڑھ کر اذان دیتے تھے، مآذن اس کو کہتے ہیں، جہاں پر اذان دیا جاتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کے لیے 4 میناریں بنائی گئی تھیں جہاں پر لوگ نماز کے لیے اذان دیتے تھے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ جو ہے مسجد اقصیٰ کے 14 دروازے ہیں جہاں سے لوگ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ 10 دروازے ایسے جو استعمال میں لائے جاتے ہیں اور 4 دروازے ایسے جو بند کر دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح مسجد اقصیٰ کے اندر 14 چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں۔ تو ان میں سے مسجد اقصیٰ کا یعنی ہرا گنبد ہے اور پیلا گنبد ہے، اس کے علاوہ 8 گنبد جو ہے وہ اور ہیں چھوٹے چھوٹے، جہاں پر لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔